ہے ہمیں نیکی کی توفیق مرحمت فرما، جو گناہ ہو گئے اسے ہماری معافی مرحمت فرما۔ پھر نسألک الجنت الفردوس، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جنت ہمارے لیے اب سجائی گئی ہے، اب جنت خود سوال کرتے ہیں کوئی بندہ میری طرف میں اللہ سے میرا سوال کرے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اب جیسا کہ حدیث میں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے، تو ہم اپنی جہنم سے آزادی طلب کریں، اپنے والدین کی رشتہ داروں کی آزادی طلب کریں۔ اس طرح رمضان ذکر و اذکار کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، اعمال کے پورا کرنے کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر رمضان المبارک کے زندگی میں دوبارہ داخل کرنے کے اعتبار سے ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، کہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ویسے تو شب برات جو ہم سب کے لیے گزشتہ راتوں میں سے ایک رات گزری ہے، اس رات نے ہم سب کے لیے دو پروانے پیش فرمائے۔ ایک پروانہ تو یہ پیش فرمایا کہ یہ رات ایسی مقدس ہے کہ اگر کوئی آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور دوسرا اس رات نے یہ پروانہ پیش فرمایا کہ معلوم نہیں کہ اس رات میں تمہارے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، کہ آئندہ رمضان تمہارے حق میں مقدر ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اگر رمضان مقدر فرما رہے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے بارے میں، ہوا شہر خیر لہ، کہ یہ پورے مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکتوں کو، رحمتوں کو انسانیت کے آگے، لوگوں کے آگے کھول دیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ پوری زندگی اور پورا سال رمضان ہی رہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے کے اندر رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، جبکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بارے میں، اذا دخل رمضان فتحت له ابواب الجنہ وغلقت له ابواب النار وعتقت الشیاطین۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے بندوں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ بندوں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، گویا کہ اللہ کی رحمت کے دروازوں کو بندوں کے اوپر کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بندوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو رحمت میں بدل دیتے ہیں۔ گویا کہ ہر کسی کے لیے یہ وعدہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ اگر کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہے ہم ہمارے غصے کو رحمت میں بدل کر اس کے گناہوں کو ضرور معاف کریں گے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ہر کوئی بندہ اللہ کے جناب میں دوڑا دوڑا چلا آتا ہے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اس کے آغوش میں اپنے آپ کو نشاور کرنے کے لیے اس بارے میں متفکر ہوتا ہے کہ رمضان کی رحمتوں سے کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پورا سال بندوں کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جنت کو سجایا جاتا ہے،
اب جنت جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے بندوں کو بلاتی ہے کوئی میرا حقدار جو رمضان کے مبارک مہینے میں میرے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کر کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے۔ اس لیے خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان داخل ہوتا تھا اپنے صحابہ کو جمع فرما کر نصیحت فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ تمہارے اوپر ایک بڑا قیمتی مہینہ آنے والا ہے، تم اس کی پوری طرح قدر کرنا، اس میں نفل عبادت کرنے والا اللہ کے نزدیک فرض عبادت کرنے والے کے برابر شمار کیا جاتا ہے، اور فرض عبادت کرنے والا اللہ کے نزدیک 70 فرائض کے برابر عبادت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی بھی نفل کوئی بھی سنت ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فجر میں ہمیں 2 سنتیں ملتے ہیں، ظہر میں بہت ساری سنتیں ملتے ہیں، عصر میں 4 سنت، مغرب میں 4 سنت 2 نفل کے ساتھ، پھر عشاء میں بھی 4 فرض چھوڑ کر بہت سارے سنتیں اور واجب الوتر ملتے ہیں۔ گویا کہ ان سارے نوافل کی پابندی کی جائے، اس لیے کہ ان نوافل اور سنتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر مرحمت فرمائے۔ اور ہم نے وہ حدیث سنی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے انسانیت کے لیے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز میں کچھ کمی پیشی ہو گئی اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ دیکھو اس کے نوافل کو، اگر نوافل زیادہ ہیں تو فرائض کی کمی کو ان نوافل کے ذریعے سے پوری کر دی جائے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک نفل نماز فرض کے برابر کیسے ہو سکتی ہے، وہاں پر انہی نوافل کو تولا جائے گا جو رمضان کے مبارک مہینے میں بندوں نے ادا فرمائی تھی۔ تو یہ نوافل فرض کے درجے میں چلے جائیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہماری فرائض کی کمی کو ان نوافل کے ذریعے سے پورا فرمائیں گے، وہ رمضان کے نوافل جو فرض کے درجے میں ادا کیے ہوئے ہوں گے وہ فرائض ہوں گے۔ تو اس کے لیے رمضان کے مبارک مہینے میں حد سے زائد عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی بات سنتے چلیے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوتا تھا جب رمضان کا مہینہ آتا تھا؟ اذا دخل رمضان اصدر الرزاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، گویا کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو منہمک کر لیتے تھے، تیار کر لیتے تھے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین کا رمضان کے بارے میں یہ عمل ہوتا تھا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہی اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ مقدر کرنا۔ اور جیسے رمضان کا مہینہ آتا رمضان کے مہینے میں اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ پھر جیسے رمضان کا مہینہ پورا ہو جاتا ہمارے اللہ والے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے یا اللہ رمضان میں ہم نے جو جو عبادتیں کی ہیں ان ساری عبادتوں کو تیرے فضل سے قبول فرما۔ تو ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ آنکھیں نہیں دی ہیں جو ہونی چاہیے ایمان کی، نورانیت کی۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ ایمان کی، نورانیت کی آنکھیں ہمیں مرحمت فرماتے تو ہم دیکھتے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کیسے اپنے برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع فرما کے یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کا نفل فرض کے برابر ہے، فرض 70 فرائض کے برابر ہے، اس کا ایک روزہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر روزہ قضا کر دیں یا چھوڑ دیں بقیہ ساری زندگی روزے رکھ کر بھی ایک روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنا زبردست ثواب رکھنے والا ایک ایک روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے بڑا محروم اور بڑا بد نصیب وہ آدمی ہیں جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی قدر نہ کرے۔ یہاں تک کہ وہ بد دعا بھی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مقدس مدینے کی جگہ میں
جس کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر رسول کہا جاتا ہے، پہلی سیڑھی پر اللہ کے نبی نے قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا، آمین کہا۔ اور بد دعا کرنے والے کون تھے؟ جلیل القدر فرشتے سب کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بد دعا فرمائی تھی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی صحیح قدردانی کر کے اور اس کو پوری طرح عبادت میں نہ گزارنے کے اعتبار سے پورا رمضان ایسے ویسے گزار کے اپنے آپ کو اللہ کے پاس رضامندی کا پروانہ حاصل نہ کروا لیا ہو، ایسا آدمی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ اندازہ لگائیے، نبی کی بد دعا کرنے والے فرشتے اور آمین دونوں مل کے ہماری ہلاکت کا سامان اگر بن جائے تو ہماری زندگی میں بربادی آنے سے کون روک سکتا ہے؟ یہاں تک کہ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہو جانا ہی ہم سب کے لیے بڑی پکڑ کی چیز ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں مال کی برکت کی دعا فرما دیجیے۔ تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے ہیں، اے ثعلبہ رضی اللہ عنہ مال کی کیا ضرورت ہے، آج نہیں تو کل چھوٹنے والا ہے، دوسری کسی چیز کی میرے سے دعا کی درخواست کیجیے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال آپ میرے لیے مال کی برکت کی دعا فرما دیجیے۔ تو اصرار ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت کی دعا فرما دیتے ہیں۔ چند ہی دن گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں خوب فراوانی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ آج کے دور میں زیادہ کاریں رکھنے والا، بڑی بڑی بلڈنگیں رکھنے والا، مال جائیداد جمع کرنے والا آدمی مالدار سمجھا جاتا ہے، لیکن اس دور میں مالدار آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کثرت سے گائیں ہوتے تھے، بیل ہوتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے، بکریاں ہوا کرتی تھیں، ایسا آدمی مالدار سمجھا جاتا تھا۔ ان کے پاس تقریباً 4 یا 5 بکریاں تھیں، اللہ نے اتنی برکت دے دی، اتنی برکت دے دی، مدینے میں انہیں جگہ کم محسوس ہونے لگی، تو مدینے سے باہر چلے گئے۔ اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ جیسے ہی مالدار پر اپنے مال کے اوپر سال گزرتا ہے، زکوٰۃ کا حکم لاگو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے گزرنے کے بعد حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 صحابہ کو بھیجا، جاؤ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے آؤ۔ تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن منع فرما دیا، یوں کہہ دیا، جاؤ نبی سے کہہ دو تھوڑا مصروف ہوں، کل انشاءاللہ حساب کر کے مال دے دوں گا۔ پھر دوسرے دن بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین پہنچے، تو دوسرے دن بھی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ڈھیلا کر دیا، دینے سے منع کر دیا۔ جب یہ بات پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ کیوں کہا اللہ نے جس مال کو دیا ہے اس مال کو اللہ کی طرف دینے میں یہ جھجکتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، اس طرح کی ناراضگی کا اللہ کے نبی نے اظہار فرمایا۔ جیسے ہی بات معلوم ہوئی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، تو اپنا مال لے کر دوڑے دوڑے چلے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال پیش فرمایا۔ کیوں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لے لیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ کیوں کہا ہے ثعلبہ اب ہم تیرے مال کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آخرت کی طرف چلے گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے مال پیش فرمایا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی انکار فرما دیا۔ یوں کہا جس مال کو نبی نے پسند نہیں فرمایا اس مال کو میں کیسے پسند فرما سکتا ہوں؟
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی منع فرما دیا، انہوں نے کہا جس مال کو نبی نے پسند نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر نے پسند نہیں فرمایا، اس عمر کی کیا حیثیت کہ اس کو پسند فرمائے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ اس افسوس میں رہتے تھے کہ جس مال کو حضرت عمر نے پسند نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر نے پسند نہیں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اس مال کو کیسے اللہ پسند فرما سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین محدثین بیان فرماتے ہیں، ڈرتے ہوئے ان الفاظ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جب انتقال ہو گیا حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا چہرہ تبدیل ہو چکا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے نبی کی ناراضگی کی بات اور نبی کا ناراض ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، آخرت بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بدرجہ اولا اگر کسی کے حق میں نبی کی بددعا ہو جائے اور یوں اللہ کے نبی کی آمین اس کے حق میں ہو جائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ظاہر کیے جائیں اور یہ بددعا ہو کے ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کے کما حق کا وہ عبادت کر کے فضائل کو، رحمتوں کو، برکتوں کو حاصل نہیں کیا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بددعا فرمائی ہے۔ اس کے لیے رمضان کے مبارک مہینے میں چند کام کرنے کے بڑے اہم ہیں۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے انشاءاللہ آج ہی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ پورے 30 روزے ضرور رکھیں گے۔ ماحول ہوتا ہے اگرچہ کہ سفر میں رخصت دی گئی ہے روزہ چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر سفر اتنا ہلکا پھلکا ہو کہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو تب بھی روزہ چھوڑے نہیں، اس لیے کہ ایک روزہ ساری زندگی کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور دوسری چیز تراویح کو پابندی سے ادا کریں۔ ایک تو سنت یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنا اور دوسری سنت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا، تو دونوں سنتیں ہمارے لیے ضروری ہیں، دونوں سنتوں کو پوری طرح ادا کریں۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اپنے مبارک کلام کو اتارا ہے، اس کو خوب اہمیت دے کر پڑھنے کی فکر کریں۔ یہی میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے ہمیں وہ ایمان کی آنکھیں، وہ ایمانی قوت مرحمت نہیں فرمائی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اللہ نے انہیں وہ ایمانی قوت مرحمت فرمائی تھی کہ ہم بھی روزانہ الحمدللہ یاسین شریف پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یا کم از کم اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ضرور پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ اس کا اندر کا استحقاق، اس کے اسرار رموز ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یاسین پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کل قیامت کے دن اللہ یہ اعلان فرمائیں گے نیک لوگ الگ ہو جائیں، مجرم لوگ الگ ہو جائیں۔ اب ان کی ایمانی قوت اندر کی حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نیند سے سونے نہیں دیتی کہ میرا کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا، اللہ کیا مجھے مجرمین میں کھڑا کریں گے یا نیک بندوں میں کھڑا کریں گے۔ تو اللہ نے وہ نور رکھا ہے، اگر وہ نور کسی کے دل پہ اتر جائیں، وہ آنکھیں ہمیں مرحمت ہو جائیں، تو اللہ کا کلام ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان اور آخرت کا سامان بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا کلام خوب در خوب رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھنے کی پوری فکر کریں۔ کم از کم ہمارا ایک حق جو ہمارے سے قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، تو کم از کم ضرور یہ قرآن کو پڑھنے کی پوری فکر کریں۔ اس کے آگے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آپ کو نیکیوں کا پابند بنا کر گزاریں، کوئی گناہ نہ کریں۔ جیسے نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، اللہ کی طرف سے 1 کا 70 دیا جاتا ہے، ویسے ہی گناہوں کی بھی سزا دی جاتی ہے۔ 1 کا 70 کے برابر گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ اس کے لیے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، ہاتھوں کی حفاظت کریں، پیر کی حفاظت کریں، خصوصاً اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے اور روزے کو پورا کرنے کی فکر کریں، ورنہ روزہ ہوتا ہی ہے زبان ایسا غلط سلط استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورے کا پورا روزہ ہمارا پانی میں چلا جاتا ہے۔
اس کے لیے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں بجز ان کے بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا. کیا ہوتا ہے؟ آران فران کی ایران قرآن کی باتیں ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا پورا روزہ بیکار ہو جاتا ہے. اس کے بجائے کثرت سے ذکر کریں لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں. ایک تو اللہ کو منانا بھی آ گیا. اللہ نے وحدانیت سمجھائی لا الہ الا اللہ مجھے مانو مجھے مناؤ یوں کہو تم کچھ بھی نہیں ہو سب کچھ اللہ ہے. پھر آگے یوں کہو نستغفر اللہ یا اللہ ہم سراپا گنہگار ہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے ہمیں نیکی کی توفیق مرحمت فرما جو گناہ ہو گئے اسے ہماری معافی مرحمت فرما. پھر نسألک الجنۃ الفردوس اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی جنت ہمارے لیے اب سجائی گئی ہے. اب جنت خود سوال کرتے ہیں کوئی بندہ میری طلب میں اللہ سے میرا سوال کرے. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اب جیسا کہ حدیث میں جو بیان فرمائی اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے تو ہم اپنی جہنم سے آزادی طلب کریں اپنے والدین کی رشتہ داروں کی آزادی طلب کریں. اس طرح رمضان ذکر و اذکار کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اعمال کے پورا کرنے کے ساتھ روزوں کے ساتھ تراویح کے ساتھ گزارنے کی پوری کوشش کریں. انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے راستے میں بھی نکالا جاتا ہے. اس کے لیے کم از کم رمضان کا مبارک مہینہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ہر 10 دن میں 3 دن اللہ کے راستے میں جاتے اس لیے کہ یہاں تو 1 کا 70 دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں 54 کروڑ دیے جاتے ہیں وہاں سے اس کا حساب ہوتا ہے. تو کم از کم پورے رمضان میں صحیح 1 مرتبہ 3 دن صحیح اللہ کے راستے میں جا کر